علامہ عباس عابدی صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ، اور ان کی گفتگو کے بعد تو میرے خیال میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ گفتگو کی جائے. لیکن قبلہ یہاں میں ایک بات آپ سے بھی اور مومنین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہدایت ٹی وی ایک نئے پودے کی مانند جو ہے وہ اپنے اس ماحول میں تھا. اس وقت بھی لوگوں نے بہت پروپیگنڈے کیے، لیکن میرا اس چیز پہ ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ جس چیز کی سرپرستی، جس ادارے کی سرپرستی، جس ملک کی سرپرستی اور جس قوم کی سرپرستی امام زمانہ کرتے ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. اسی طرح ہمارے سامنے ایک مثال ہے، وہ شاید کہ بہت بڑی ہو، لیکن ایز اے قوم جیسے انقلاب ایران ہے، دیکھیں پوری دنیا خلاف ہے، پوری دنیا کی سپر طاقتیں جو ہے وہ خلاف ہے، لیکن بنیاد جو ہے قبلہ جمعے کے خطبے میں فرما رہے تھے الہی ہے. اور جس چیز میں للہیت ہو، اللہ کی رضا کی خاطر جس چیز کی بنیاد رکھی جائے اور اس پر کام کیا جائے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ناکام جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور اعتقاد بھی ہے. اور ابھی چونکہ میں مومنین سے زیادہ انتظار بھی نہیں کروانا چاہتا، اب میں گزارش کروں گا جناب ہدایت ٹی وی کی دوسری روح رویا شخصیت جو آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، ڈائریکٹر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں ہدایت ٹی وی کے. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ بلند تر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العلی العظیم. ایک مناسب اور اچھے انداز کے ساتھ آپ صلوات پڑھیں تاکہ خستگی کرنے ظاہر ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے ہدایت ٹی وی، اور سارے مل کے اس وقت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تعجیل ظہور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کرم کیا اور یہ لطف کیا اور یہ احسان کیا. اللہ ہمیشہ اپنے بندوں پہ احسان کرتا ہے. بندوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کریں اور شکریہ ادا کریں. اللہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے. بندے اچھے کام کریں، اللہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ نے حمد کسی کی نہیں کی، کسی کی اللہ نے حمد نہیں کی، اللہ نے شکر ضرور کیا ہے. اس وجہ سے کہ حمد ہمیشہ ہوتی ہے، کوئی کسی کو نعمت دے تو اس کی حمد ہو. وَمَا مِن نِعْمَةٍ إِلَّا فَمِنَ اللَّهِ. جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا الحمدللہ رب العالمین. یا حمد ہوتی ہے کوئی کمال عطا کرے. مولا فرماتے ہیں وَكُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ، ہر کمال تیرے گھر سے ہے، لہذا الحمدللہ.
یا ہوتی ہے حمد جمال کے سلسلے میں، کسی کو جمال عطا کرنے والی ذات ہو تو ہر جمال کیا ہے؟ کل جمال کا جمیل، ہر ایک جمال تیرے گھر سے ہے، ہر کمال تیرے گھر سے ہے، ہر نعمت تیرے در سے ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ الحمدللہ، یہ جو تو نے نعمت عطا کی ہے ہمیں، یہ نعمت کہ جو ہدایت کی صورت میں ہے، یہ نعمت کہ جو علم کی صورت میں ہے، یہ نعمت کہ جو مشن اہل بیت کی صورت میں ہے، یہ نعمت کہ جو بہت ہی اس لحاظ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مظلوموں کی حمایت کے سلسلے میں ہے۔ اللہ نے بریڈ فورڈ کے انہی مومنین کی دعاؤں کا نتیجہ ہوا، اور کسی کی ایسی خالص دعا شب زندہ داری میں تھی، ظاہر ہے بڑے بڑے سادات یہاں رہتے ہیں، کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور یہ ہدایت کا جو مرکز ہے یہ بریڈ فورڈ سے شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا۔ ہم نے کہا کہ ہجرت کمال کے لیے ہوتی ہے، ہجرت کبھی زوال کے لیے نہیں ہوتی۔ ہجرت کا تعلق ہم دیکھتے رہے حالات، نزاکتیں چاروں طرف سے۔ الحمدللہ جب بھی بات ہوتی رہی، بریڈ فورڈ کے مومنین تشریف لاتے رہے، باتیں ہوتی رہیں کہ کب واپس آنا ہے، کب واپس آنا ہے۔ ہم کہتے تھے کہ جلدی واپس آنا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ حالات دیکھ رہے تھے، ان حالات کے پیش نظر مختلف جگہ پہ مختلف برادران نے آ کر مشورے دیے، حتیٰ اپنے گھر جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لے لیں، آپ یہاں سے پروگرام شروع کریں۔ سب کے ہم کہتے تھے، ہم نے کہا کہ وہ گھر کہ جو ایمان کا ہے وہاں سے اس کا آغاز کر دیا جائے۔ پھر سے میں انتظامیہ کو فقط ایک جملہ ضرور کہوں گا، ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں، اس گل میں پھر یاد رکھیں، پنجابی کہنے کہ ہوٹھ رکھیے تو دروازے، بس اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس یہی ہے۔ اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ہمیشہ شکر خدا۔ میں باتیں تمام ہو گئی ہیں، مولانا قبلہ سبطان کاظمی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، ہمارے انکل نے، اور قبلہ مولانا سید عباس عابدی صاحب نے، ہمارے قصیدہ خان اور منقبت خان، ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی دی ہے۔ میں فقط یہ جو سورہ ضحیٰ ہے اس کی آخری آیت کہ جس میں فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نہیں کیا کہ جو اللہ آپ کو نعمتیں عطا کرے اس کا تذکرہ ضرور کر دیا کرو۔ یہ تذکرہ نعمت بذات خود واجب ہوا کرتا ہے کہ منعم کا شکریہ ادا کیا جائے۔ حضرت سلیمان پہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں اور انہیں فرمایا یا آل داؤد، اے آل داؤد شکر کیا کرو میرا، میں نے تم پہ ہواؤں کو مسخر کیا، ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، موجودات کو تمہارے لیے مسخر کیا، تم کیا کرو آل داؤد شکر پروردگار ادا کیا کرو۔ اللہ نے یہ سلیقہ شکر خود سکھایا ہے۔ بندہ چونکہ خلیفہ ہے، بندہ چونکہ نمائندہ ہے اللہ کا، اس وجہ سے اسے بھی بتائے۔ 75 جگہ پہ آپ قرآن میں دیکھیں، about 75 times اللہ نے شکر کے متعلق کہا، شکر ادا کرو۔ ہمیشہ جس کو انسان کہتے ہیں نا، انسان اسی کو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے انسان اور حیوان۔ فطرت انسانی میں شکر گزاری کا جو جذبہ ہے وہ موجود ہوا کرتا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ، آپ لوگ جو یہاں پہ تھے، اتنی ویلکم کی یہاں پہ ابتدا میں، ہمیں یاد ہے، ہم کبھی بھولنے والے نہیں ہیں اس طرح، اس وجہ سے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، اور ہم اس پروردگار کے ماننے والے ہیں جس نے آ کر سکھایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ آپ نہیں چاہتے شکر گزار، آپ شکریہ نہیں چاہتے، میں پروردگار تمہارا شکریہ ادا کرتا۔ اللہ جن کا شکریہ، یہ کیا ہے طریقہ سکھایا اللہ نے۔ اور ایک چیز بات کہہ کے تمام کروں، اس وقت
سب سے بڑی چیز وہ یہی ہوتی ہے، یعنی ایک چیز ابقاء نعمت، جس کو کہتے ہیں کہ نعمتیں باقی رہنے کا جو سبب ہے، ایک بقائے نعمت کا ایک راز بذات خود شکر گزاری ہے، شکر ادا کرنا۔ ایک جو فیکٹر ہے نعمتیں باقی رہتی ہیں، ورنہ اللہ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ میں پوری دنیا کو جس وقت سن رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے آپ کو۔ اور یہاں پہ سید ضمیر حسین شاہ صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، جی بھی چاہتا تھا کہ کچھ اچیومنٹس جو ہے نا آپ کی خدمت دیں، لیکن کچھ جو ہے نا باتیں انہوں نے ایک جملہ جو انہوں نے کہا، دیکھیں وہ بڑا سوچنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی واحد آواز کے جو مظلوموں کی ہے، ورنہ یہ آواز کو دبا دیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب شناختی کارڈ دیکھ کر اور ان کے بدن سے زنجیروں کے نشان دیکھ کر ان کو قتل کیا گیا، انہیں مارا گیا، صرف ہدایت ٹی وی نے اسے دکھایا تھا، صرف ہدایت ٹی وی نے۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ کا آرڈیننس جاری ہوا کہ نہیں، اس کو جو ہے ہدایت ٹی وی کو بند کر دیا جائے۔ اگرچہ وہاں کے انہوں نے کہا نہیں، ہم بند نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے چیز کیا ہے۔ آپ کو یہی بریڈ فورڈ ہے کہ جہاں پہ ہم نے ایک پروگرام کیا کہ جس میں محرم کے دن، وہ بھی نویں محرم کے دن، دوسرے ٹی وی چینل پہ شادی کے پروگرام ہو رہے تھے۔ آج آپ فضاؤں میں دیکھیں اور اس پہ شکر ادا کیا کریں کہ ہدایت ٹی وی نے ایک جہت دی ہے، ہدایت ٹی وی نے ایک ڈائریکشن دی ہے۔ اب باقی سارے لوگ آتے ہیں، روتے بھی ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے آپ کی طرح شیعہ تھوڑے ہیں کہ وہ جو، لیکن اپنے انداز کے ساتھ سارے کے سارے محبت اہل بیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے انہیں اچیومنٹ سے ہے، یعنی فضاؤں میں اگر ولایت کا اعلان کیا گیا تو ہدایت ٹی وی کے ذریعے کیا ہے سب سے پہلے۔ یہ یورپ کی جو آواز سب سے پہلے ولایت کی آواز جو بلند ہوتی ہے تو ہدایت ٹی وی سے۔ یہ ہدایت ٹی وی بانی ٹی وی نہیں ہے فقط ہدایت کے لیے، یاد رکھنا اس چیز کو۔ ہدایت ٹی وی کی جو یہ بانی ٹی وی ہے، لیکن باقی جو ٹی وی ہیں ان کا بھی یہ بانی ہے، اس وجہ سے کہ اسی ٹی وی کے ذریعے بھی باقیوں کو انکریجمنٹ ملی ہے، باقیوں کو شوق ہوا ہے، باقیوں کو ترغیب ہوئی ہے، باقیوں میں حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ تو اسی ہدایت ٹی وی نے حوصلہ پیدا کیا، ورنہ پہلے بہت سارے ہمارے دوست تھے، ہمارے احباب تھے، بزنس مین تھے، وہ آتے تھے اور باتیں مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ آخری ملاقات جب ہماری مرحوم ملا اصغر آل اللہ مقام ہوئی، جب وہ تشریف لائی یہاں بریڈ فورڈ میں، پہلے مرحوم سید شبیر حسن رضوی صاحب کے ہاں، پھر یہاں پہ رہے ہم چھوٹے گھنٹے، اس کے بعد دوسرے دن وہ بننے تشریف لائے، مولانا قبلہ ظفر عباس مالک صاحب تشریف تھے، دونوں جب ایک جملہ انہوں نے بننے کی حسینیہ مسجد میں کہا کہ میرا آخری حسرت یہ ہے کہ میں ایک ٹی وی چینل بنا کے جاؤں۔ یعنی آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہوتا رہا یہ سارا سلسلہ، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اور اس نعمت پہ جتنا بھی شکر ادا کیا گیا۔ اگرچہ عبدی صاحب کے بلا نے ایک بات کی، چونکہ ہمیشہ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں، ایک بات یاد رکھیں اسے، جتنی شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فوبیا پھیلا دیا جائے، ہمیشہ یہ ان کی ٹیکٹکس ہے، یہ ٹیکٹکس ہوتی ہے ان کی۔ کوئی بھی آپ قرآن کے متعدد آپ آیات دیکھیں، وہاں پہ یہ ہے کہ شیطان کیا کرتے ہیں، اپنے اولیاء کو ڈراتے ہیں، یعنی جتنی بھی ان کا، حالانکہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اللہ والے کیا کرتے ہیں، جرات پیدا کرتے ہیں، اللہ والے کیا کرتے ہیں، امید پیدا کرتے ہیں۔ شیطانی طاقتوں کی سب سے بڑی ٹیکٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہوتے ہیں نا ان کے دوست احباب یا ان کے زیر اثر، ان کو وہ ڈرایا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام و فوبیا کا مسئلہ ہو، ایران و فوبیا کا مسئلہ ہو، اور آج ایک نئی اصطلاح سنیں ہدایت فوبیا کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی شیطانی طاقتوں کی وجہ سے، ایسے نہیں ہے، یہ بھی مختلف جہت سے مختلف انداز کے ساتھ وہ کوشش باہر کر، ان کے اپنے جو ہیں ایجنڈے ہیں، ان کا اپنا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں، ہمیں یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ کچھ نہیں ہے، ہماری ڈائریکشن متعین ہے، ہمارا رستہ متعین ہے، اور وہ رستہ ہے صراط مستقیم والا، اور صراط مستقیم ہے رستہ علی اور اولاد علی والا۔ لہٰذا نہ وہ ڈرے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ڈرنے والا ہے، نہ وہاں سے کسی قسم کا کوئی خوف، نہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خوف۔ اگر خوف ہے تو بس خدا کا ہے،
اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں کوئی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں فقط آخر میں پھر اپنی جو بریڈ فورڈ کی کمیونٹی ہیں، اپنے برادران ہیں، اپنے خواہران ہیں، ان کو بالخصوص اس عظیم جو مناسبت ہے، پھر سے یہ جو ری لانچ ہو گیا ہے، دوبارہ سے سیٹ اپ بنا ہے، اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اپنا جو ٹیلنٹ جس طرح پہلے سے اس سے بہتر انداز کے ساتھ وقت بھی دیں. اور اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہر چند ہو گئی ہے. ہر چند کا مطلب یعنی کیا ہے؟ زیادہ ہو گئی ہے. اس وجہ سے کہ پہلے آپ لوگوں کے پاس ایکسکیوز ہوتا تھا کہ یا اللہ اب تو کیا کریں، وہ چلے گئے ہیں، کوئی مانچسٹر ہے، لندن ہے، اب برمنگھم ہے، لیکن اب ہم کیا کریں، ہمارے سر پہ نہیں. ابھی کیا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر بوجھ آ گیا ہے، یہ ذمہ داری آ گئی ہے. لہٰذا بہتر انداز کے ساتھ ایکٹیو ہو کر، فعال ہو کر، اور اس میں کوئی کسی قسم کا بہانہ نہیں ہے. اس کی ممبرشپ ہو، اس کی جو پروپیگیشن ہے وہ ہو، اس کی سرگرمیاں ہیں، اس کو جوانوں کے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں، بچوں کے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں، خواتین کے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں. اسی طرح جو انٹلیکچوئل پاورز ہیں، مناقب کے سلسلے میں، منقبت کے سلسلے میں، قصیدت، اس میں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ پروگرام ہو. انشاءاللہ ایک دن ہم ابتدا میں آپ لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں. جو آپ کے پروگرام زیادہ ہوں گے اسی طرح آپ لوگوں کے دن بھی بڑھتے جائیں گے. یہی دعائیں ہماری. شکریہ ہم بیت القائم کا بھی انجام ادا کریں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑی محبتوں سے ایک دفعہ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ جمعہ پہ آتا تھا تو کوئی یعنی مجھے بہانے کا انہوں نے موقع نہیں دیا ہے، بلکہ کوشش یہی ہوتی تھی، پوچھتے تھے اچھا کب شروع کرنا ہے جی، کب شروع کرنا ہے جی، کب شروع. ابھی اس جمعے پہ بھی جب آیا تو کہا کہ ہم تو اتوار کے دن تیار ہیں، آپ اعلان کر دیں. تو الحمدللہ اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے. اور یہ بریڈ فورڈ کا جو سلسلہ پھر دوبارہ سے شروع ہوا ہے، پروردگار عالم اس میں برکت عطا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، آفات بلیات سے دور فرمائے. اور دنیا میں یہ جو پیغام ہے یہ مظلوموں کا پیغام، اہل بیت کا پیغام مظلوموں کا پیغام ہے. جس پیغام کو 14 صدیاں انہوں نے دبا کے رکھا تھا، اس پیغام کو ابھارا ہے آپ کے اپنے ہدایت ٹی وی نے. اور یہ علماء کی کاوشیں، ان علماء کو قطعاً بھولے نہیں. یہ جو منقبت خان جو دلوں میں آ کر محبت اہل بیت پیدا کرتے رہے، یہ ادیب، یہ شعراء، یہ منقبت خان، یہ قصیدہ خان، یہ فکری اور نظری لحاظ کے ساتھ دروس، تفاسیر، اخلاق، یہ سوال و جواب کے جتنے پروگرام، یہ سارے اسی وجہ سے، ان ساروں کی محنت ہے کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو چراغ ہے نور کا اور چراغ ہے ہدایت کا، اس کی شمع روشن ہے. اور دعا کیا کریں پروردگار سے کہ اس کی جو نور ہے اور اس کی نورانیت ہے ہر دل تک پہنچائے، ہر خطے میں موجود ہو، ہر جگہ پہ اس کی آبادی ہو، ہر جگہ سے لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. اور ہمیشہ دعا کیا کریں پردے غیب کے کہ جن کے صدقے میں یہ سارا چراغ اور نور اور نورانیت اس وقت جو ہے نا قائم و دائم ہے، ان کے ظہور کی تعجیل اور سلامتی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات. اب چونکہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، تقریباً ہم جو ہمارا ٹائم تھا ہم نے اس سے زیادہ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لے لیا ہے. کالز کا سلسلہ ابھی اوپن کیا ہے لیکن ٹیکنیکلی کچھ پرابلم آ رہی ہیں کالز میں، کیونکہ ہمارے پاس لینڈ لائن ابھی جو ہے وہ موجود نہیں تھا تو موبائل کی سروس یہاں پہ تھوڑی کمزور ہے. ہاں جی، قصیدہ نقوی صاحب آپ نے پڑھنا ہے لیکن میں 2-4 باتیں کر لوں. ایک بار پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں قبلہ علامہ عباس عابدی صاحب، قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، میجر صاحب، آپ کے
اور جتنے بھی اپنے ڈائریکٹرز ہیں قبلہ مولانا سلطان کاظمی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے. یقین جانیے کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. ایک تو نیچرلی میں خود بذات خود جو ہے وہ ایک علماء پسند آدمی ہوں. شروع سے میری اپنی عادت ہے کہ علماء کو دیکھ کر میرے دل میں میری کچھ تربیت ایسی ہے کہ احترام جو ہے وہ خود جو ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے. دوسرا، ایک یہ اتنا بڑا قدم آپ کی شفقت، مہربانی، اور یقیناً آپ اس فیلڈ میں ہیں، دین کی جو فیلڈ ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ نے یہ جو اقدام کیا ہے کہ بریڈ فورڈ میں لائیو اسٹوڈیو کی ری لانچنگ کی ہے. ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہوگا. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اور اہلیان بریڈ فورڈ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت جو ہے وہ دوبارہ واپس یہاں پہ عطا کی ہے. جب ہم کسی سے بات کرتے تھے کہ چلو مانچسٹر پروگرام کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ 1 گھنٹہ جاتے ہوئے 1 گھنٹہ واپس آتے ہوئے اور 1 گھنٹہ ہمیں تیاری کرنے میں لگتا ہے تو آدھا دن گزر جاتا ہے. اب وہ ایکسکیوز جو ہے ہمارے پاس باقی نہیں ہے. جتنے بھی ٹیلنٹ رکھنے والے مومنین یہاں موجود ہیں، جیسے قبلہ عباس عابدی صاحب نے فرمایا، یہ کوئی بات نہیں ہے، کھلے دل کے ساتھ امام کے گھر میں کھڑے ہو کے علماء کی موجودگی میں اور اللہ کو عظم ناظر جان کے یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ آپ یہاں آئیں گے، پروگرام کریں گے، ہمارا دل آپ کے لیے جو ہے وہ اور خوش ہوگا اور ہمارے دل میں آپ کی زیادہ عزت و محبت بڑھے گی. اور اگر ہم اسی جیسے قبلہ سلطان کاظمی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اتحاد و وحدت کے ساتھ رہنا ہے، تو شاید یہ بھی ہماری اتحاد و وحدت کے لیے ایک جو ہے سنگ میل ثابت ہو، یہ اسٹوڈیو بھی. انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہیں، ہم ایک تھے. فکری اور علمی اختلافات انسانوں کی نشانی ہوتی ہے. جہاں زندہ انسان رہتے ہیں، جہاں علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں فہم و فراست والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں تعمیری اختلافات ہوتے ہیں. اس کو دشمنی ہم نہیں کہہ سکتے. لہذا میں تمام مومنین بریڈ فورڈ سے جو ٹیلنٹڈ ہیں، جن کے پاس اللہ نے ان کو یہ امانت دی ہے، جو قصیدہ پڑھ سکتے ہیں، جو لوحہ پڑھ سکتے ہیں، جو تجزیہ کر سکتے ہیں، انالیسس کر سکتے ہیں، جو جس طرح کا بھی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ یہ لازم ہے، ان کا یہ اخلاقی فرض بھی ہے کہ وہ آئیں اور قوم کو ٹائم دیں اور یہاں پہ اپنا پروگرام کریں، ٹائمنگ سیٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اگر ہمارا ایک دن سے ابھی ہمیں 1 دن ملا ہے، اگر ہمارے پروگرام اس سے زیادہ ہو گئے، جاندار پروگرام ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دن بھی ملیں گے. لہذا میں تمام شعراء حضرات سے بھی گزارش کروں گا، تمام مومنین سے، جس فیلڈ میں جس کو جو تجربہ ہے قوم کی بہتری کی خاطر، مومنین مذہب جعفریہ کی بہتری کی خاطر جو تجربہ رکھتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں، کو قاری قرآن ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اس سے گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ وہ ضرور جو ہے رابطہ فرمائے، رابطہ کرے. اور اس قوم کو بہت ضرورت ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ جو ہے دوسرے لوگ بھی اس سے شیئر کریں. اور پھر یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف بریڈ فورڈ یا مانچسٹر یا انگلینڈ میں نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ہدایت کا یہ چراغ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے دنیا اس سے منور ہو رہی ہے. تو میں ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہوں، ہمیشہ مثبت نتائج کی توقع رکھتا ہوں قوم سے بھی اور اپنے جو بزرگان ہیں ان سے بھی. اور آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم دعائیہ کلامات کے لیے قبلہ مولانا سلطان کاظمی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ دعا فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں اس سفر میں کامیاب و کامران فرمائے.
ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت روح پرور، بہت ہی معطر اور منور ماحول میں خوبصورت اور اخلاص سے بھرپور محبت کی شمع روشن ہوئیں، باتیں ہوئیں پروردگار عالم چہردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے میں ہمیں کمال اخلاص، محبت، صمیمیت اور ایک جواں عزم کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی قوم، مذہب اور ملت اور مشن اور اس پاکیزہ مقدس پلیٹ فارم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اس سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے احباب دنیا بھر میں اس بے مثال اور لازوال عبادت میں شریک ہیں، میرے اللہ اسے ہمارے لیے آخرت کا زاد راہ قرار فرما۔ بیماروں کو، ہمارے تقریباً 6 علماء اہل علم حضرات یہاں UK میں بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کے لیے صدقہ بھی دیا ہے، منت بھی مانی ہے، سب مومنین دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے شہداء یقیناً سید الشہداء علیہ السلام کے جوار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور عظمت کو اور سربلندی عطا فرمائے، وحدت، پیار، محبت کی صفوں میں اور اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے، اور جتنے یہ فتنے اور دہشت گرد اور ظالم اور غاصب اور جابر اور قاتل اسلام دشمن، امن کے دشمن، انسانیت کے دشمن ہیں، میرے اللہ جس طرح پہلے لوگ ذلیل و رسوا نیست و نابود ہوئے، انہیں بھی ذلیل و رسوا نیست و نابود فرما اور مظلوموں کی مدد و نصرت فرما۔ کریم کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام جو اسلام اور قرآن اور انسانیت کی بقا اور زندگی کی اور کلمہ حق کی ضمانت ہے، اسے دن دگنی رات چگنی ترقی، سرفرازی اور کامیابی عطا فرما، اور دنیا بھر میں جتنے ہمارے مشکلات میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہم سب کو دل و جان سے عبادت سمجھ کر ہدایت ٹی وی کے اس مرکز کو دامیں درہمیں سخنیں قدمیں مدد کرنے اور اس کو اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور خصوصی دعا ہے آپ سب کی طرف سے، جتنے ہمارے ادارے ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، میرے اللہ ان میں زیادہ رونق، ترقی اور کامیابی عطا فرما، اور کائنات کے حقیقی وارث یوسف زہرا فرزند رسول اولی الامر کائنات قرآن ناطق بحر میں تاجدار امامت روحی وارواح نال تراب مقدم الفدا علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی عاجزی سے دعا ہے، میرے اللہ ہم سب کو اس قابل بنا، اس لائق بنا کہ جب کائنات کے مولا تشریف لائیں ہم اس قابل ہوں کہ مولا کے تابعداروں میں، عزاداروں میں، وفاداروں میں، مولا کی رعیت، غلاموں اور شیعہ محب اور مولا کے لشکر اسلام کے سپاہیوں اور فوجیوں میں ہمارا شمار فرما۔ اور جو جس رنگ میں اس پیغام ہدایت جو مظلوموں کی آواز ہے اس کی حمایت، مدد، تعاون کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حوائج شریعہ کو مستجاب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔